ریاست ہائے متحدہ کی سینٹ نے جنگی طاقتوں کی ایک قرارداد پیش کی ہے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کانگریس کی اجازت کے بغیر ایران کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال سے روک سکتی ہے۔ قرارداد کو آگے بڑھانے کے طریقہ کار پر ووٹنگ منگل کو 50 سے 47 کے فرق سے منظور کی گئی، جس میں مٹھی بھر ریپبلکنز نے ڈیموکریٹک ساتھیوں کر صدر کی ایک نادر سرزنش میں اس اقدام کو منظور کیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن منگل کی شام 2 روزہ دورے پر چین پہنچے، جس کا مرکز چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت پر ہے، جب تیزی سے ٹوٹتے ہوئے عالمی نظام کے درمیان قریب آ رہے ہیں۔ پوتن کا دورہ 1 سال سے بھی کم عرصے میں شی کے ساتھ دوسری آمنے سامنے آ رہے ہیں۔ پوتن کا دورہ ایک کے اچم شی کے ساتھ دوسری آمنے سامنے ملاقات ہے، اور یہ دوستانہ تعاون کے معاہدے کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر ہے۔ یہ معاہدہ جس نے روس اور چین کے درمیان کئی دہائیوں کی نظر کشی اور باہمی روابط کے بعد تعلقات کو باقاعدہ بنایا۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا فٹ بال ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے ملک میں داخل ہو سکے، اور محکمہ خارجہ کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق ایبولا سے متعلق داخلے پر پابندی سے استثناء حاصل کر سکے۔ اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ DRC ٹیم ورلڈ کپ میں شرکت کر سکے گی۔ کیوبا کے سابق رہنما راؤل کاسترو پر 30 سال قبل 2 شہری طیاروں کو مار گرانے میں ان کے مبینہ کردار پر فرد جرم عائد کی جا سکتی ہے، جس میں امریکی اور کیوبا کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ برادرز ٹو دی ریسکیو نامی میامی میں ایک رضاکار تنظیم سے چامی میامی میں قائم کو 1996 میں تعلق رکھنے والے طیاروں کو 1996 میں مار گرایا گیا تھا، جس کے سکک پر عرصے سے عائد پابندیاں آج بھی برقرار ہیں۔ جیسا کہ ان کے 70 کی دہائی میں بہت سے دوسرے کیوبا کے ساتھ، الینا فرنانڈیز کی فیڈل کاسترو کی پہلی یاد ٹیلی ویژن پر ان کی لامتناہی تقریریں دیکھ رہی تھی۔ میری نسل ٹی وی کے سامنے اس کے ختم ہونے کے لیے دعا کرتی تھی تاکہ ہم اپنے کارٹون دیکھ سکیں۔ اس نے پیر کو CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے یاد کیا، میں اسی طرح بڑا ہوا ہوں۔ نیشنل ایسوسی ایشن فار دی ایڈوانسمنٹ آف کلرڈ پیپل NAACP نے سیاہ فام کھلاڑیوں اور شائقین سے مطالبہ کیا ہے کوششوں کو دوبارہ تقسیم کرنے کی مخالفت میں ریاست ہائے متحدہ کے جنوب میں عوامی یونیورسٹیوں کا بائیکاٹ کرے۔ نام نہاد حد سے باہر مہم جو منگل کو شروع کی گئی ہے، سیاہ فام کھلاڑیوں، ان کے خاندانوں، سابق طلباء اور مداحوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ ریاستوں کی بڑی سرکاری یونیورسٹیوں سے ایتھلیٹک اور مالی مدد روک دیں جو سیاہ فاموں کی ووٹنگ کی نمائندگی کو محدود، کمزور یا مٹانے کے لیے منتقل ہو گئی ہیں۔ بولیویا بھر میں حکومت مخالف مظاہروں میں اضافہ ہوا ہے۔ ہزاروں افراد نے مرکزی دائیں بازو کے صدر روڈریگو پاز کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ سڑکوں کی بندش کے باعث انتظامی دارالحکومت لا پاز میں خوراک، ایندھن اور ادویات کی قلت ہے۔ پیر کے روز کسانوں، کانکنوں، اساتذہ، پبلک سیکٹر کے کارکنان اور مقامی کمیونٹیز اجرت میں اضافے، معاشی عدم استحکام، سرکاری کمپنیوں کی نجکاری کے لیے کئی ہفتوں کے لیے متحرک ہونے کے بعد شہر میں جمع ہوئے۔ ریاست ہائے متحدہ میں صحت کے حکام نے کہا ہے کہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو DRC میں ایبولا کا شکار ہونے والے ایک طبی مشنری کو علاج کے لیے جرمنی لے جایا جا رہا ہے۔ US سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن CDC نے منگل کو کہا کہ مریض کا علاج کے چیریٹ یونیورسٹی ہسپتال میں امریکی مدد کی درخواست کے بعد کیا جائے گا۔ میسجنگ پلیٹ فارم ڈسکارڈ نے ہر صارف کے لیے اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ وائس اور ویڈیو میسجنگ کو آن کر دیا ہے۔ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن فیچر کا مطلب ہے کہ ڈسکارڈ کے صارفین اب نجور پر بات چیت کر سکتے ہیں بغیر کوئی، اور ان کی کال سن سکتا ہے، یہاں تک کہ ڈسکورڈ بھی نہیں۔ یہ کمیونٹی کے کروڑوں صارفین کے لیے رازداری کی ایک بڑی جیت ہے۔ اس سال کے شروع میں 100 صارفین کے لیے رازداری کی ایک بڑی جیت ہے۔ اس سال کے شروع میں ان کا کمپنی میٹا کے انسٹاگرام کے اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ میسجنگ فیچر پر پلگ لگانے کے فوراً بعد ٹک ٹاک نے کہا کہ یہ امریکی کمپنی بننے کے بعد صارف کے پیغامات کو اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹ نہیں کرے گا۔ گوگل I/O 2026 کلیدی نوٹ میں ٹیک ڈیو نے سرچ میں نئی ایجنٹی صلاحیتوں کا انکشاف کیا، جہاں صارفین دلچسپی کے موضوعات پر اپڈیٹ ایجنٹس کو تخلیق اور ان کا نظم کر سکتے ہیں۔ یہ اعلان ایجنٹس کو تخلیق، تخصیص اور ان کا نظم کر سکتے ہیں۔ یہ اعلان سسٹمز کی گوگل کے بڑے دباؤ کا حصہ ہے، جو ایک وقت میں ایک سوال کا جواب دینے کے بجائے پہل اور جاری کاموں میں مدد کر سکتا ہے۔ روایتی سرچ ٹولز کے برعکس جو صرف اشارہ کرنے پر ہی جواب دیتے ہیں، گوگل کے انفارمیشن ایجنٹس کو پس منظر میں مسلسل کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ 24/7 صارفین کو روزانہ ایک ہی معلومات کو بار بار تلاش کرنے کی ضرورت کے بغیر اپنی دلچسپیوں سے باخبر رہنے میں مدد کرتے ہیں۔
گوگل نے آپ کے ان باکس میں AI داخل کرنا مکمل نہیں کیا ہے۔ منگل کو ان کی آئیو 2026 ڈیولپر کانفرنس میں ٹیک نے جی میل کے لیے اپنی ان باکس فعالیت میں توسیع کا اعلان کیا، جو بات چیت کے خصوصیات کو شامل کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ تلاش کے الفاظ میں ٹائپ کرنے کے بجائے جی میل سے اپنے ان باکس میں موجود چیزوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ جیمنی AI سے چلنے والا فیچر، جسے جی میل لائیو کہا جاتا ہے، آپ کے ان باکس میں موجود معلومات کو تیزی سے تلاش کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ گوگل نے منگل کو اپنے سالانہ گوگل I/O ایونٹ میں اعلان کیا کہ وہ گوگل ورک اسپیس کے لیے پکس AI سے چلنے والا ایک نیا ڈیزائن اور امیج جنریشن ایپ لانچ کر رہا ہے۔ ٹیک دیو کا کہنا ہے کہ اس نے ایپ کو اساتذہ سے لے کر چھوٹے کاروباری مالکان تک کے بنانے کے لیے ڈیزائن کیا ہے، ہر ایک کے لیے قابل رسائی بنانے کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ پکس کے ساتھ صارف سوشل میڈیا گرافس اور مارکیٹنگ کے مواد تک سب کچھ بنا سکتے ہیں، اور سادہ ٹیکسٹ پرومپٹس کا استعمال کرتے ہوئے بغیر کسی ترمیم کی مہارت یا جدید ٹولز کی ضرورت کے۔ صارفین کو ویب تخلیق کرنے کا ایک آسان طریقہ دے کر گوگل کانوا جیسی مشہور ڈیزائنر کا ایک کے ساتھ AI مقامی حریفوں کی مصنوعات جیسے کلو ڈیزائن فرام انتھروپک کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسپیس میں گوگل کا داخلہ اس بات کا اشارہ چلنے والا ڈیزائن تیزی سے ایک بنیادی مسابقتی میدان بن رہا ہے، کسی بھی کاروبار کے لیے حقیقی داؤ پر جو بصری مواد پر منحصر ہے۔ برطانیہ کے شہری درجنوں قومیتوں میں شامل ہیں جنہیں جلد ہی دن سے زیادہ تھائی لینڈ میں رہنا چاہتے ہیں۔ 93 ممالک کے سیاح جولائی 2024 سے 60 دنوں کے لیے بغیر ویزے کے 2000 کرنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ کووڈ وبائی امراض کے بعد معیشت کو فروغ دینے کی حکومتی کوششوں کے حصے کے طور پر اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ فروری 2022 میں روس کے ہمسایہ ملک پر مکمل حملے کے بعد سے یوکرین میں 791 بچوں سمیت 15,850 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیاسی اور امن سازی کے امور DPPA کے یورپ اور وسطی ایشیا کے ڈائریکٹر کاویکو گوتوہ نے منگل کو اقوام متحدہ کی سلامتی کتب پر کافی زیادہ ہیں۔ آرسنل نے 2004 کے بعد پہلی بار پریمیئر لیگ چیمپئن بننے کی تصدیق کی ہے، کیونکہ مانچسٹر سٹی بورن ماؤتھ میں جیتنے میں ناکام رہا ہے۔ سٹی کو اپنے آخری 2 گیمز جیتنے کی ضرورت تھی، ساتھ ہی امید ہے کہ آرسنل اپنا آخری میچ جیتنے کے ناکام رہا، لیکن منگل کو 1-1 سے ڈرا ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کو اپنے متنازع وائٹ ہاؤس بال روم کی تعمیراتی جگہ کا دورہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں دارالحکومت کی حفاظت کے لیے ایک چھت پر ڈرون ایمپائر تیار کی جائے گی۔ میکل آرٹیٹا نے سوئے ہوئے دیو ہیکل آرسنل کو جگا کر گنرز کو انگلش فٹ بال کی چوٹی پر بحال کر کے اپنے شکوک و شبہات کو خاموش کر دیا ہے۔ آرسین وینجر کے ناقابل تسخیر سے 22 سال بعد آرسنل نے آخر کار آرٹیٹا پروجیکٹ کو درست کرنے کے لیے لائن کو عبور کر لیا ہے، جو 2019 میں ان کی تقرری کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ اوپن AI اور مائکروسافٹ کے دیگر بانیوں کے خلاف ایلون مسک کے مقدمے کو مسترد کرنے کے جیوری کے تیز فیصلے نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہم نے کمرہ عدالت میں کیا دیکھا۔ مسک کا کیس ایک کمزور تھا کیونکہ اس نے اسے دائر کرنے کے لیے بہت انتظار کیا۔ اوپن AI کے وکلاء نے تفصیل سے بتایا قانون کے موکل سے بتایا کہ کس طرح قانون ان کے موکل کی طرف ہے، جبکہ مدعی کی ٹیم نے سام آلٹمین کی ساکھ کی واضح کمی پر توجہ مرکوز کی اور عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ کوئی بھی مسک کے الزامات سے متفق نہیں ہوگا۔ شے شوارٹز ای میل فشنگ حملوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ ایک نوجوان کے طور پر اس نے ایک ہیکر کے طور پر پیسہ کمایا، لیکن 16 سال کی عمر میں پکڑے جانے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ اپنی سائبر صلاحیتوں کو حملوں کو شروع کرنے کے بجائے روکنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس نے تقریباً 1/2 اعلیٰ درجے کے سائبر سیکیورٹی کرداروں میں گزاری، جس میں اسرائیل کے ایلیٹ ڈیفنس اور انٹیلیجنس یونٹس کے لیے اہم پروجیکٹس بشمول آئرن ڈوم پروجیکٹ سے منسلک کام ایکسس میں شامل ہونے سے پہلے، جو سٹارٹ اپ بعد میں HP نے حاصل کیا تھا۔ ہنٹنگٹن بیچ میں قائم دفاعی اسٹارٹ اپ نے ٹیک کرنچ کو بتایا کہ 3 سالہ ماہ انڈسٹریز نے 50 ملین کیش اور ایکویٹی ڈیل میں ٹھوس راکٹ موٹر اسٹارٹ اپ ایکسکواڈرم حاصل کیا ہے۔ ایکسکواڈرم، جسے اب ماخ انرجیٹکس کے نام سے دوبارہ برانڈ کیا گیا ہے، کو ماخ کے آپریشنز میں مکمل طور پر جوڑ دیا گیا ہے، جس سے یہ جدید بغیر پائلٹ کے نظام میں سب سے اہم اور محدود اجزاء میں سے ایک پر براہ راست کنٹرول رکھتا ہے۔ معاہدہ خود ایک خوش قسمت وقفے سے شروع ہوا۔ دونوں کمپنیاں سب سے پہلے پچھلے ستمبر میں اس وقت منسلک ہوئیں جب ایک MIT تقریب میں ایک ایکسکواڈرم گاہک نے مخروکوٹ رکھے، جب ایک MIT بھرتی تقریب میں مخروکوٹ کا ذکر سنا کہ کمپنی ایک ٹھوس راکٹ موٹر سپلائر کے لیے مارکیٹ میں تھی، اور اب
تعریف قریباً 5 ماہ بعد اس نے کمپنی کو مکمل طور پر حاصل کر لیا ہے. اس عمل میں 8 دیگر ممکنہ خریداروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. حکام نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں تازہ ترین بظاہر مرکز پر حملے میں ہلاک ہونے والے 2 دیگر افراد کی شناخت کی تصدیق کی ہے. منگل کو مسجد کے حکام نے کہا کہ منصور قزیحہ اور نادر عواد اس وقت مارے گئے جب ایک دن قبل 2 مسلح افراد نے مذہبی مقام پر حملہ کیا. ساؤتھمپٹن کو انگلش فٹ بال لیگ EFL چیمپئن شپ پلے آف فائنل سے باہر کر دیا گیا ہے کیونکہ اس نے سیمی فائنل کے مڈل زبرو کے تربیتی سیشن کی جاسوسی کا اعتراف کیا تھا. منگل کے فیصلے کے نتیجے میں مڈل زبرو کو بحال کر دیا گیا ہے اور انگلش فٹ بال کی پریمیئر لیگ میں جگہ کے لیے ہفتہ کو ویمبلے میں حل کا مقابلہ کرنا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یوکرین میں برسوں سے جاری تنازع میں تبدیلی آ رہی ہے. گزشتہ ہفتے کے آخر میں یوکرین کی افواج نے ماسکو کے علاقے پر ایک بڑے حملے میں اس کے فضائی دفاع کو چھتتے ہوئے روسی علاقے میں گہرائی تک حملہ کیا. گوگل سمارٹ گلاسز گیم میں واپس آ رہا ہے. منگل کو گوگل I/O میں کمپنی نے AR سے چلنے والے شیشوں کی ایک نئی لائن تیار کرنے کے لیے واربی پارکر اور جنٹل مانسر کے ساتھ ایک نئی شراکت داری کا اعلان کیا کہ ڈیوائسز کو اینڈرائیڈ اور iOS ڈیوائسز کے ساتھ جوڑنے کے لیے بنایا جائے گا اور انہیں سامسنگ کے ساتھ مل کر ڈیزائن کیا گیا ہے. کمپنی نے کہا کہ وہ اس سال کے آخر میں دستیاب ہوں گے. عراقی کردستان میں BBC کی تفتیش میں ایک اعلیٰ سطحی اسمگلر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کارڈو جاف کے زیر انتظام ایک نیٹ ورک جو عرف کارڈو رانیہ کے تحت کام کرتا ہے. خیال کیا جاتا ہے کہ حالیہ برسوں میں ہزاروں غیر قانونی تارکین وطن کو چھوٹی کشتیوں میں انگلش چینل کے پار برطانیہ پہنچایا ہے. بینگو کے بانی اسک اینڈک کے بیٹے کو ان کے والد کی موت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے. 45 سالہ اینڈک کو کاتالان پولیس نے منگل کے روز فیشن ٹائکون کی موت کی نئی تحقیقات کے حصے کے طور پر حراست میں لیا تھا جسے ابتدائی طور پر ایک حادثہ سمجھا گیا تھا لیکن بعد میں اسے دوبارہ کھول دیا گیا. مشرقی جمہوریہ کانگو میں ایبولا سے متاثرہ علاقوں میں خوف نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے کیونکہ ہلاکتوں کی مشتبہ تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس وبا کو پکڑنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. کیوں ایبولا نے ہمیں اذیت دی ہے. سونے کی کان کنی کے شہر روامپارا میں 20 کی دہائی کے آخر میں ایک ٹیکسی سوار کہتا ہے. ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگلے ہفتے ہونے والے ریپبلکن پرائمری سے قبل امریکی سینٹ میں ریاست ٹیکساس کی نمائندگی کرنے کے لیے ریپبلکن رن آف میں ٹیکساس اسٹیٹ کے اٹارنی جنرل کین پیکسٹن کی حمایت کی ہے. ٹروتھ سوشل پر ایک طویل پوسٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پیکسٹن میرے اور ہماری حیرت انگیز میگا موومنٹ کے لیے انتہائی وفادار رہے ہیں جبکہ یہ بھی کہا کہ ان کے مخالف موجودہ جان کارنین جب مشکل وقت تھے ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے غزہ کی پٹی کی انتظامیہ اور تعمیر نو کی نگرانی کے لیے قائم کردہ ایک باڈی نے کہا ہے کہ ان کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے درکار فنڈز کی کمی ہے. منگل کو میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ کے نام نہاد بورڈ آف پیس نے تقسیم کیے گئے فنڈز اور تنظیم کے لیے $17 بلین کے وعدے کے درمیان ایک اہم فرق سے خبردار کیا ہے. تہران ایران جب مغربی تہران کے ایک 29 سالہ رہائشی محمد نے اس ہفتے کے شروع میں اپنے کرایہ داری کے معاہدے کی تجدید کی تو قیمتوں میں اضافہ حیران کن نہیں تھا. اس کے مالک مکان نے 20 سال پرانے اپارٹمنٹ کا کرایہ 130 ملین ریال کو 73 سے بڑھا کر 230 ملین ریال کا 130 کر دیا تھا.